موبائل دیا گیا ہے اور موبائل کی وجہ سے نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، مسجد سے دور ہو رہی ہے، مدرسے سے دور ہو رہی ہے، استاد سے دور ہو رہی ہے۔ استاد کا ادب و احترام ختم ہو گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر آج والدین کے لیے فکر لمحہ فکریہ ہے۔ والدین سوئے نہ رہے، موبائل اولاد کو دیکھیں گے کہیں وہ بستر کے اندر اوپر رضائی چادر اوڑھ کر یا کمرے سے باہر نکل کر کسی اور چار دیواری میں کسی کونے میں چھپ کر کہیں وہ گندی ویڈیو تو نہیں دیکھ رہے، کہیں وہ اپنی مستقبل خراب تو نہیں کر رہے۔ والدین بھی کڑی نظر رکھیں۔ اور نوجوانوں، عزیز بچوں، جامع مسجد خوشبوئی مدینہ میں آنے والوں، تم بھی سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو۔ اگر درست نہیں کرو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی۔ داستان میں تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم حاصل کرنے کا تب ہی فائدہ ہے کہ مجاز موجودہ قریانی فحاشی سے خود بھی بچ جاؤ، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ یہی ہماری زندگی کا مشن ہے، یہی مشن ہمارے علماء کرام مشاق نظام کا تھا۔ اگرچہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک مسئلہ نہیں، بہت سارے مسائلستان ہیں، مسائلستان کی عمل گاہ بن چکا ہے۔ میں کس کس مسئلے پر بحث کروں، کس کس مسئلے پر گفتگو کروں۔ آج بیٹا ماں کا، باپ کا نافرمان ہو چکا ہے، آج شاگرد استاد کے نافرمان ہو چکے ہیں، آج پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا، آج بیوی خاوند کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، خاوند اپنی بیوی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آج میاں بیوی آپس میں دستوں گریبان ہیں۔ کیوں دستوں گریبان ہیں؟ اس لیے کہ دین مصطفیٰ کی دوری کی وجہ سے۔ ہم نے اس لیے یہاں اس مرکز اسلام نے دوسری منزل پر شعبہ المدارس کے لیے بھی یہ انتظام کیا تاکہ ہماری بچیاں مرکز اسلام میں آئیں گی، تربیت ہوگی، وہ دین مصطفیٰ کے قریب آئیں گی، وہ بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت کی طرح، جس طرح ان کی ماں بھی ان کی تربیت کرتی تھی۔ بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی، یہ تربیت آپ کو یہاں